بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ۔ اس پارے کو ہم انا کے عنوان کے ساتھ دیکھیں گے۔ بعض لوگ انا کا شکار ہوتے ہیں، بعض کی انا بڑی ہوتی ہے اور بعض کی کم ہوتی ہے۔ اس پارے کے ذریعے سے ہم انا کا اصل رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا انسان میں انا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر ہو تو کتنی ہو؟ اس پارے کو ہم اسی زاویے سے دیکھیں گے۔ اس پارے کی پہلی آیت سورۃ الانعام کی آیت 111 میں لوگوں کا رویہ بیان کیا گیا ہے جو انا میں بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح شوگر اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح انا بھی بڑھ جاتی ہے اور بعض کی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر رہے۔ اس کو متوازن کرنا ہے، اس کو توازن میں رکھنا ہی اصل میں زندگی ہے۔ تو آیت 111 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو انا میں بڑھ چکے ہیں، وہ مانیں گے نہیں اور اس کی وجہ جہالت ہے۔ پھر آیت 116 میں اکثریت کی بات ہے۔ انسانوں میں سے اکثر انا کے اندر اس حد تک بڑے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اللہ تعالی کے راستے سے دور کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آیت 119 میں خواہشات کی پیروی انا کے اندر بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ آیت 120 میں ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا اکثر اس شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو اپنی انا میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ آیت 122 میں کچھ لوگ ہیں جو اندھیروں میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ انا سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی انا گری ہوئی ہے۔ آیت 123 میں معاشرے کے سرکردہ لوگ اکثر اپنی انا کے مقام سے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آیت 125 اور 126 میں وہ جس کا سینہ قرآن کے لیے کھل گیا اور وہ دل و دماغ کے ساتھ قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ہے وہ شخص جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس کی انا برابری پر ہوتی ہے، نہ ہی زیادہ اور نہ ہی کم۔ اس کے برعکس جس کا سینہ تنگ ہو گیا تو وہ شخص احساس محرومی کا شکار ہے، کمی کا شکار ہے۔ پھر آیت 132 میں درجوں میں بلندی وہی شخص پائے گا جس نے انا کو صحیح جگہ پر رکھا، جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس مقصد کو سمجھے گا تب ہی اس کو پائے گا۔ آیت 137 میں اولاد کا قتل ہے جس کی وجہ انا میں کمی ہوتی ہے۔ انسان میں احساس محرومی آ جاتی ہے کہ ہم ان کا پیٹ نہیں پال سکتے، لہٰذا ان کو قتل کر دو۔ پھر آیت 138 اور 139 میں مشرکین مکہ کی کچھ بدعات کا تذکرہ ہے جو اللہ کے دین میں اضافہ تھی، اور یہ کب ہوتا ہے جب بندہ اپنی انا کے مقام سے اوپر چلا جاتا ہے اور خود کو خدائی مقام پر سمجھنے لگتا ہے۔ پھر آیت 141 سے 144 میں اللہ تعالیٰ کائنات کے دسترخوان میں سے ہم سب کو کچھ موتی اور کچھ پھل چننے کی دعوت دیتا ہے کہ ان پھلوں کو دیکھو، ان جانوروں کو دیکھو اور اپنے مقام کو پہچانو اور انا کبیر کو پہچان لو۔ ایک انا ہماری ہے اور ایک انا اللہ کی انا ہے۔ اللہ کی انا کو انا کبیر کہتے ہیں۔ کائنات پر غور و فکر اللہ تعالی کی معرفت دیتا ہے۔ پھر آیت 151 سے 153 میں ایک متوازن انسان کا رویہ ہے کہ کیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ اسی شخص کے لیے ممکن ہوگا جو اپنی انا کو پہچان لے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد پا کر اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر آیت 159 میں فرقہ واریت کے بارے میں تذکرہ ہے
کہ جس میں انسان کی انا کا اتنا زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نقصان دینا پسند کر لیتا ہے، لیکن اپنے نام اور اپنی ذات کو نیچا نہیں کر سکتا۔ آیت 162 اور 163 میں اس شخص کا جملہ ہے جو حقیقت میں اپنی انا اور اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے جو اس کو کام کہا اس کو دل کی خوشی سے کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف اس مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا۔ یہ سورت ان تمام لوگوں کو بہت شوق سے سننی اور پڑھنی چاہیے جو نیکیوں کے معاملے میں بڑے ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن ایک ایسا مقام آنے والا ہے کہ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے اعراف پر روک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی قدر کرنا سکھا دے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالی ہمارے لیے ایک نصیحت بری کتاب کھلوا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے جس چیز کا انتظار تھا وہ کتاب آ گئی، دلوں کی تنگیاں، دلوں کی گھٹن دور کر لو اور اللہ کی اس کتاب کو لے لو، خوف کے بغیر اور بغیر کسی جھجک کے دوسروں تک پہنچا دو، اور دوسروں کی خواہشوں اور مرضی کے بجائے اللہ تعالی کی مرضی پر چلو۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے مرتبے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان بھی تولے جائیں گے۔ جس کے دل میں اخلاص ہوگا وہ بہت بھاری ہو جائے گا، اور جس کے دل میں نفاق، کفر اور تکذیب ہوگی وہ ہلکا ہوتا جائے گا مچھر کے پر کی طرح۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں توفیق عطا کر نیکی کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی۔ آیت 11 سے 19 تک حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کو ہم انا کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس پارے کا عنوان انا کے موضوع پر ہے۔ بعض لوگ لفظ انا سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ انا بڑی بری چیز ہے، تو بات یہ ہے کہ انا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ انا میں انسان کے آدمی ہونے کا احساس ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، مجھے خلافت کی ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے۔ اس احساس کا ہونا انا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں لاتا ہے کہ کچھ کرو۔ انسان کے سوا اور کسی مخلوق میں انا نہیں ہے، جانوروں میں بالکل نہیں ہے۔ مثلا انسان بہت محتاط ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیا کروں، میں کیا پہنوں۔ جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر انا موجود ہے، اور دوسری بات اسلام انا کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ اس انا کو اس کے مقام پر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ انا دو طرح سے بگڑتی ہے، یا تو اپنے مقام سے گر جاتی ہے یا اپنے مقام سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ٹیوب ہے جس کے اندر ہوا بھری جاتی ہے۔ جب ٹائر کے اندر ہوا زیادہ بھری جاتی ہے تو اس کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اور جب ہوا گھٹ جاتی ہے تو اس کے پنکچر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو گاڑی کب چلے گی؟ جب ٹائر کی ہوا بالکل متوازن ہوگی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک متوازن انا کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ نہیں ہوگی تو زندگی میں کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی انا متوازن رہے، جبکہ شیطان اور برا نفس چاہتا ہے کہ وہ کبیرہ پر آ جائے، خدائی کے درجے پر آ جائے۔ جیسے فرعون نے کہا میں تمہارا رب ہوں، جیسے نمرود نے کہا میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فطری طریقہ رکھا، اور وہ کیا ہے کہ دن میں بار بار یہ جملہ بولو، اے اللہ تو مالک، میں غلام، تو آقا، میں تیرا بندہ۔
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی انا اس رب کی مطیع رہے۔ اب جس بندے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے وہ کامیاب انسان ہے، اس کے اندر بہت مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو انا صغیرہ کو انا کبیرہ کے آگے جھکایا جاتا ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدہ یہ سارے کام انسان کی انا کو توڑنے کے ہیں، اور پھر وہ ذات ہی بتاتی ہے کہ کیوں تم اس دنیا میں آئے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ خودکشی کرنے کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا لگتا ہے، ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ کے حکموں کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی مانگتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کے اندر انا کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب انسان انا کے مقام سے گرتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کو کیا پسند ہے، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خود اعتمادی آتی ہے، اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ لوگوں کی طرف جب آتا ہے تو انسان کے اندر گناہوں کی رغبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، شیطان ہمیں نیچے کھینچ رہا ہے اور اللہ ہمیں اوپر اٹھا رہا ہے، اور یہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو متوازن رکھے گا انشاءاللہ وہ اچھے کام کرے گا۔ اگر ہمیں یہ لگے کہ ہماری انا گھٹی ہوئی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کریں۔ مجھے رب نے پیدا کیا، وہ مجھ سے تمام ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے ایک ایک عضو کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، یہ سوچیں گے تو آپ کا معیار زندگی بلند ہوگا، کبھی بھی احساس کمتری نہیں ہوگا۔ اپنے آپ میں عیب تلاش نہ کریں، کم سے کم آئینہ دیکھیں اور منفی جملوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے ضائع نہ کریں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے اندر احساس برتری ہے تو شکر کریں اللہ کا کہ آپ کو اس کا احساس ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے لفظوں میں سے میں کا استعمال کم کریں اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ جب میں بولتا ہوں تو میں کتنی دفعہ بولتا ہوں۔ جو لوگ بہت انا پرست ہوتے ہیں وہ میں کا لفظ بہت بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب بندے میں انا زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بے ادب ہو جاتا ہے، آداب ختم ہوتے ہیں۔ تو ادب سیکھیں، ہماری انا ہماری بلندی کو منتخب کرتی ہے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے جب آپ اپنا اصل مقام پہچان جائیں گے تو نہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بنیں گے اور نہ ہی اپنے آپ کو نیچے گرائیں گے اور نہ ہی احساس برتری دکھائیں گے بلکہ برابری پر رہیں گے۔ آیت 54 سے 58 میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں دکھاتا ہے کہ آج تک اس کی قدر نہیں آئی تو آؤ دیکھو وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ آیتیں بھی دل کی تختی پر لکھنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیدار کرنے والی آیات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں دلوں کو زمین سے نسبت دی، کہا کہ دل زمین کی طرح ہوتے ہیں، کچھ زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہی الہی کا پانی اوپر سے آتا ہے۔ دل میں ایمان کا کوئی بیج سویا ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور عمل کے پودے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل ایسے ہی ہوں۔ اور باقی دلوں کی کچھ زمینیں تو ایسی ہیں کہ سنتے ہیں کہ وہی کی بارش میں بھیگتے رہتے ہیں اور بعد میں کورے کے کورے چٹیل کے کبھی سنا ہی نہیں۔ ان آیات کے بعد پارے کے آخر تک کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ اس مثال کو واضح کرنے کے لیے لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے جو نبیوں کی بات مان لیتے تھے اور دوسرے جو نہیں مانتے تھے۔
جو مان لیتے تھے وہ زرخیز زمین کی مانند ہیں، اور جو نہیں مانتے تھے وہ اس زمین کی مانند ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی تھے، ان کی بات سے بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور صرف 60 سے 70 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ ہر 12-13 سال کے بعد ایک شخص کا حساب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ جس طرح قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، کیا آج ہم بھی تو دینداروں کو جھٹلانے نہیں لگ گئے؟ جب میرے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام آتا ہے تو کیا میں اس کو قبول کرتا ہوں یا جھٹلاتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔